फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनको मालूमात जो हैं अब वो नहीं होती इतनी ज़्यादा कि बच्चों की कैरियर प्लानिंग में किस तरह से उनको सपोर्ट करें। लेकिन इसमें वालिदैन का, असातिज़ा का क्या किरदार है, बच्चों के सिलेक्शन में किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। मैट्रिक का रिज़ल्ट आने में चंद रोज़ बाकी हैं और इस हवाले से सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जो है वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में मैट्रिक के बाद सिलेक्शन ऑफ कोर्स है, सिलेक्शन ऑफ स्टडी है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है कि वो आगे कहाँ जाए, किस सब्जेक्ट को चूज़ करे और कौन सी जो स्ट्रीम है उसको अडॉप्ट करे। इस हवाले से जनरल एजुकेशन में कुछ ऑप्शन मौजूद हैं और उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तलबा के ग्रो करने के हवाले से। GCTs हैं और GVTIs हैं जिसमें टेक्निकल स्ट्रीम है, वोकेशनल स्ट्रीम है। वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन में कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ GCT पीपल्स कॉलोनी की प्रिंसिपल हमारे साथ मिसेस साइमा एजाज मौजूद है। उनसे बात करेंगे। मैं बताएगा कि GCTs फैसलाबाद समेत पंजाब भर में टेफ्टा के अंडर 3 साल के डिप्लोमा करवा रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मैट्रिक के बाद मौजूद हैं मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए, और क्या समझते हैं कि जनरल एजुकेशन से क्या डिफरेंस है टेक्निकल एजुकेशन में एक्सपोजर के हवाले से और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से? सर, यहाँ पे DAE जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करवाया जाता है जो 3 साल का है और ये मेल फीमेल दोनों में करवाया जाता है और ये इक्विवेलेंट है FA और FSC के। जैसे अगर मैं फ़ीमेल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग और ड्रेस मेकिंग का है और साथ में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मैट्रिक साइंस के साथ स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेते हैं और जो DDM के हैं वो आर्ट्स के साथ हमारे पास आते हैं। इसी तरह अगर हम मेल्स की बात करें तो वहाँ पे DAE आता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, उसमें 7 टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट आती है। जैसे GCT समनाबाद के अंदर है और गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे पास। तो यहाँ स्टूडेंट्स की जो डिफरेंस आपने पूछा जनरल एजुकेशन से, तो सर डिफरेंस ये है कि थ्योरेटिकली पार्ट हमारे जनरल एजुकेशन के अंदर ज़रा ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं क्योंकि आजकल स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम वो अपॉर्चुनिटी हासिल करें जो आज से 10 साल बाद हमने करनी है। तो DA के बाद ये है कि कम से कम उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो ज़्यादा आ जाती है। उनके पास ये है कि जैसे ही वो DA अपना पास आउट करते हैं यहाँ से तो उनको इंडस्ट्री में उनकी डिमांड होती है। फ़र्ज़ करें अगर वो नहीं एजुकेशन वो जॉब में जाना चाहते, फर्दर एजुकेशन करना चाहते तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि जनरल एजुकेशन में वापस जाते हैं। वहाँ भी इनका कोटा पहले 2% था, अब ओपन मेरिट है इनके पास कि BSc में एडमिशन ले सकते हैं या BTech B में जा सकते हैं, DDM की स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स में जा सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो दोनों साइड्स में है इनके पास। पेरेंट्स के हवाले से क्योंकि पेरेंट्स हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं टेक्निकल साइड पे बच्चों को भेजने के हवाले से। कुछ बच्चे खुद ही अपनी क्योंकि उनका अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड होता है कि टेक्निकल एजुकेशन के बाद आप जॉब की तरफ जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को किस तरह से कायल करेंगे, पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि वो अपने बच्चों को टेक्निकल साइड पे क्यों भेजें? क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहला एतराज़ ये होता है कि FSC 2 साल में कर जाते हैं और DAE 3 साल में करते हैं। इस सवाल से पेरेंट्स को क्या कहेंगे, किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे? सर देखिए, ड्यूरेशन तो डेफिनेटली मैटर करता है, वो 2 इयर्स का, ये 3 इयर्स का है, लेकिन ये 3 इयर्स का इसलिए कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। अब ज़ाहिर बात एक टेक्निकल एजुकेशन है, वो 2 इयर्स में थ्योरेटिकली पार्ट भी करवाना है, आपने प्रैक्टिकल भी करवाना है। उसको लमसम करके हम 2 इयर्स में नहीं ला सकते हैं। हमारे करिकुलम्स की इस तरह है। जनरल एजुकेशन में अब बच्चे मैं खुद भी जनरल एजुकेशन में थोड़ा सा पढ़ा कर आई हूँ, तो पेरेंट्स का होता है कि ये FSC कर ले। स्टूडेंट ये कहता है नहीं जी मैंने FSC नहीं करनी, मुझे किसी और काम पे लगा दें। तो ये है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अभी पेरेंट्स को वाकई में इतना हॉन ऑन नहीं है जनरल एजुकेशन का और टेक्निकल का, बल्कि हमारे पास भी यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं तो वो ये सुन के हैरान हो जाते हैं, अच्छा ये FA की इक्विवेलेंस है। मतलब उनका ख्याल ये होता है कि जस्ट ये वो कोर्स है जिसमें सिलाई कढ़ाई होगी, 1 साल में बच्ची सिर्फ ये काम कर सकती है। तो पेरेंट्स यहाँ कॉलेज के अंदर आएँ, विज़िट करें, काम चेक करें, क्योंकि विज़िट करने में और सुनने में तो बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। ये बताएं, क्या ये टेफ्टा की नाकामी नहीं है कि इसको अपने मैसेज को प्रमोट नहीं कर सका, वालिदैन तक नहीं पहुंचा सकता, या इदारों की कमी की वजह से है कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है टेक्निकल साइड में? क्योंकि गवर्नमेंट साइड की अगर बात करें कॉलेजेस की तो वो ज़्यादा हैं, टेफ्टा के इदारे बात करें तो वो तादाद में कम है। क्या ये भी वजह है कि तादाद में कम होने के बायस लोगों को टेक्निकल की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है? और अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि वालिदैन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ? जी सर, ऐसा है कि जनरल एजुकेशन डेफिनेटली सर वो तो बहुत ज़्यादा है ना, और टेक्निकल एजुकेशन उसके मुकाबले में कोई इतने ज़्यादा वाक़ई में नहीं है। इस बात को मैं भी मानती हूँ। 40 हमारे टोटल जो GCTs हैं वो एग्जिस्ट करते हैं टेफ्टा के। सेंटर जोन में है, नॉर्थ जोन है और इसके अलावा हमारे पास साउथ जोन है।
تو ڈیفینیٹلی ایک ان کی شارٹیج بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں کو ہارن آن. بہت سارے ادارے GCT سمنا آباد آپ دیکھ لیں تو یہ بہت پرانا ادارہ ہے، اباؤٹ اٹس مے بی 1955 کا ہے. یہ سرگودا GCT ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ پرانا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ ادارے کی جان پہچان نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے. اسٹریٹجی سر یہی ہوتی ہے ہماری جو ایڈمیشنس کی ہے، ہم نے ایڈس دینا ہوتی ہیں، ہم کمپین کرتے ہیں، اسکولس میں جاتے ہیں، جنرل ایجوکیشن میں جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہ بہت اچھی اس دفعہ ہماری اتھارٹی نے ایک اپرچونیٹی ہمیں پرووائڈ کیا کہ ہم لوگوں نے اس سیشن مارچ سے اسٹارٹ شروع کیا ہوا ہے اپنا، کہ مارچ سے ہم اسکولس کے وزٹس کر رہے ہیں، وہاں سے ہم نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بھی لیا ہوا ہے. اب ہم ان کو کالس بھی کرتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ وزٹس بھی کروائے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھی بلایا، ان کے ٹیچرس کو بھی بلایا. تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کنٹینیو رہے گا تو اسٹوڈنٹس تک ہمارا میسج زیادہ اچھے طریقے سے پہنچ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 31 اگست کو میٹرک کا رزلٹ آ رہا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی DAE کرنا چاہتا ہے تو فیصل آباد میں میل کے لیے فیمیل کے لیے کون کون سے کورسز اویلیبل ہیں؟ سر جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس پیپلز کالونی میں 2 DAE ہیں، DTM کا اور CIT کا. میل جو ہے جیسے GCT سمنا آباد ہے، وہاں پہ الیکٹریکل ہے، الیکٹرانکس ہے، ٹیکسٹائل ہے، فوڈ کا ہے، اور سول کا ہے، آٹو اینڈ ڈیزل کا ہے. جو ہمارا گورنمنٹ اسٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ وہ یہاں پہ ہے پیپلز کالونی کے اندر ہی ہے، وہاں پہ بھی سر الیکٹریکل، الیکٹرانکس اور ایک سول کا وہاں پہ ہے. تو میل چونکہ یہاں پہ صرف لڑکیوں کا ہے تو وہاں پہ لڑکے جو ہے وہ جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور میں تو یہی کہوں گی کہ رزلٹ سے پہلے بھی ضرور وزٹ کریں، کیونکہ رزلٹ نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا رزلٹ آنا ہے، تو اس سے پہلے اپنا اگر وہ ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لے گا تو میرے حال میں زیادہ اچھا ہے. بالکل یقینی طور پر بچوں کو ایگزام کے فوری بعد ہی اپنی تیاری پکڑ لینی چاہیے کہ آگے وہ کہاں پر جانا چاہتے ہیں، کون سی اسٹریم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے GCTs کی بات کی گئی جہاں پر 3 سالہ ڈپلومہ کرایا جاتا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ونگ ایک بنایا گیا ہے جس کے تحت مختلف ادارے شارٹ کورسز کرواتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، تاکہ وہ بچے جو کہ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے اپنی تعلیم کو وہ شارٹ کورسز کریں. پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ نوید، ان سے بات کرتے ہیں. میم بتائیے گا کہ جس طرح GCTs میں 3 سال کے کورسز کروائے جاتے ہیں، تو شارٹ کورسز جو الگ سے ووکیشنل اسٹریم بنائی گئی ہے اس میں کون کون سے کورسز، کون کون سے ڈپلومہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوریشن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے دورانی کی ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم سر. ہمارے پاس 2 ایئرس کا پروگرام ہے، 1 ایئر کے پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ 6 منتھس کے پروگرام ہیں. 2 ایئرس کے پروگرام میں ہم CVG اینڈ DVG کروا رہے ہیں. دس از دا سرٹیفکیٹ ان ووکیشنل گرلس پروگرام اینڈ ڈپلومہ ان ووکیشنل گرلس پروگرام. اس کے علاوہ میٹرک ووکیشنل بھی کروایا جاتا ہے ووکیشنل اسٹریم کے اندر. اور 1 ایئر کے پروگرام میں ہمارے پاس فیشن ڈیزائننگ ہے، ڈریس میکنگ کے کورسز ہیں، فوڈ اینڈ نیوٹریشن سے بھی ریلیٹڈ کورسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ووکیشنل اسٹریمس کے اندر چلتے ہیں. اور 6 منتھس کے جو کورسز ہیں ان کی تو بہت زیادہ ہی مطلب رینج ہے، جس میں آپ کے پاس مشین امبرائڈری آ جاتا ہے، بیوٹیشن سے ریلیٹڈ کورسز آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، پروفیشنل کوکنگ کے کورسز ہیں. آپ کے پاس فیشن ڈیزائننگ 6 منتھس کے بھی پروگرامس ہیں. ان سارے پروگرامس کا ایک جو بیسٹ گرلز کے لیے ہے کہ ایک ان کو اسکلز آ جاتی ہیں کہ آپ اسکلڈ پرسن جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ارن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو ای لرننگ کے پروگرامس بھی بتائے جا رہے ہیں جس میں آن لائن پروگرامس ہیں. اس سے بھی ہماری بہت ساری بچیاں جو کہ بینیفٹ لے رہی ہیں اور گھر بیٹھ کے ہی اپنے مطلب ارننگ پوائنٹ آف ویو کو انکریز کر رہی ہیں، ارننگ وے کو. تو میرا تو خیال ہے کہ جنرل سے اگر یہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل اسٹریم ہے یہ زیادہ بینیفیشیل ہے گرلس کے لیے. اچھا یہ بتائیں جو کویسچن تھا اس سے پہلے بھی کہ کیوں پیرنٹس اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھیجیں، تو پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو یہ میسج پہنچانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو ہمیں ایکسپوجر اور ایکسپیرینس اور وہ بچوں تک آگے آپ ان کو گائیڈ کریں گے تو بچے آپ کے پاس آئیں گے. تو اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے تاکہ یہ میسج جو ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ سٹی 41 کے ناظرین کے توسط سے یہ میسج پہنچے کہ کیوں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اپنے بچوں کو بھیجا جائے. تو کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی ہے ٹیپٹا کی طرف سے شارٹ کورسز کی اویئرنیس کے لیے یا دیگر جو کورسز ہیں ان کے لیے؟ سر آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنے کنٹری کے سارے آپ کو سسٹمز کا پتہ ہے اور حالات کا بھی پتہ ہے، جو ہمارا اکنامیکل سٹیٹس ہے سب کا، فائنینشنل بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو سب سے بیسک پوائنٹ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ارننگ ویز کو کس طرح انکریز کیا جائے. تو آپ کو پتہ جنرل ایجوکیشن میں جب تک بچہ اپنی پوری ایک ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہیں کر لیتا اس کے لیے ارننگ کے چانسز نہیں رہتے. ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل اسٹریمس میں یہ ہے کہ بچہ اگر 3 سال کا DAE کا پروگرام یا ووکیشنل سے کوئی 2 ایئرس کا پروگرام کر لیتا ہے تو اس کے پاس ارننگ پوائنٹ آف ویو زیادہ آ جاتا ہے. ایک اس کے پاس اسکلز آ جاتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے. ایک تو سب سے بڑا بینیفٹ اس کا اس اسٹریم کا یہی ہے.
जो हम पेरेंट्स को भी जिसके मतलब गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एजुकेशन क्योंकि टेक्निकल स्ट्रीम में या वोकेशनल स्ट्रीम में सिर्फ आपकी स्किल्स नहीं है, इसके साथ बच्चों को जनरल एजुकेशन के बाकी प्रोग्राम्स भी बताए जाते हैं। अब जैसे मैडम ने कहा कि DA करके उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ अगर कैरी ऑन करना चाहता है तो वो कर ले, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक स्किल भी होगी, वो अपनी एजुकेशन भी कर सकता है और स्किल्स के साथ अपनी कोई ना कोई काम भी अपना इंक्रीज़ करके तो वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में टेक्निकल साइड पे कितने इदारे हैं जहाँ पर बच्चे रजू कर सकते हैं? इस हवाले से फैसलाबाद में जो डायरेक्टर ऑफ डेवटा का डायरेक्टर है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं अपने फैसलाबाद में टेक्निकल एजुकेशन के प्रमोशन के लिए? जी सर, जितनी भी हमारी जो वे ऑफ वर्किंग है वो डायरेक्टर ऑफिस से ही हमें सारी आती हैं कि वो स्ट्रीम्स वही है कि डायरेक्टर साहब जो कहते हैं। हमारे 23 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डायरेक्टर ऑफिस के अंडर आ रहे हैं, जिसमें वोकेशनल और टेक्निकल स्ट्रीम्स, टेक्निकल तो एज सच अलहदा है, वोकेशनल स्ट्रीम्स आ जाते हैं और GTTIs आ जाते हैं। वो 23 हैं, जिसमें से 12 इंस्टीट्यूट गर्ल्स के हैं और 11 इंस्टीट्यूट बॉयज़ के हैं, और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि कराए जाते हैं और सारे वो डायरेक्टर साहब के अंडर ही आ रहे हैं सर। अच्छा, टेक्निकल साइड पे एक ये भी क्लेम किया जाता है कि हम बच्चों को सिर्फ हुनर नहीं देते बल्कि उनकी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से भी काम करते हैं, तो इस हवाले से क्या बच्चों के लिए काविश की जाती है कि उनको टेक्निकल एजुकेशन देकर उनकी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से? लास्ट अगर आपको याद होगा कि 3 मंथ्स बिफोर हम लोगों ने बच्चों के लिए एक जॉब फेयर का इवेंट क्रिएट करवाया था, जो कि मेरे के ही इंस्टीट्यूट में हुआ था, पीपल्स कॉलोनी में सर। उसमें हमने जितने भी फैसलाबाद के अंडर आ रहे थे इंस्टीट्यूट, वो सब बच्चियाँ यहाँ पर आई थी, गर्ल्स के लिए वो जॉब फेयर करवाया गया था, और फैसलाबाद की जितनी भी इंडस्ट्री है उसने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और बच्चियों से CV कलेक्ट की गई और बच्चियों को फिर जॉब्स के लिए कॉल्स भी गई, और बहुत सारी बच्चियाँ जिन्होंने वहाँ पे जॉब्स की भी हैं। तो ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिधर से आपको बच्चियों को जॉब प्लेसमेंट के हवाले से भी काफ़ी काम किया जा रहा है सर इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर कर रहे थे प्रिंसिपल GCT और GVTI पीपल्स कॉलोनी। उनसे बात हो रही थी टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। यकीनी तौर पर वो बच्चे जो इस वक्त मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, चंद दिनों में उनका रिज़ल्ट उनके सामने होगा। उसके बाद यकीनी तौर पर उन्हें ये फ़ैसला लेना है कि वो अपने मुस्तकबिल जो है उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं, जनरल एजुकेशन भी है, टेक्निकल एजुकेशन भी है। तो यकीनी तौर पर अपनी जो सलाहियतें हैं उनको जायज़ा लेते हुए बच्चों को ये फ़ैसला करना चाहिए और पेरेंट्स को उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए कि वो किस शोबा में जाकर ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। तो यकीनी तौर पर जनरल एजुकेशन के अपने फ़वाइद हैं। टेक्निकल एजुकेशन की जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ज़्यादा अहमियत है कि बहुत जल्द आप अर्निंग हैंड बन जाते हैं अपने घर वालों के। तो इस हवाले से अब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इनको एक्सप्लोर करना बच्चों की और पेरेंट्स की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने करीबी तालीमी इदारों में ख़ुद विज़िट करें और वहाँ पर जाकर अपने बच्चों की सलाहियतों और उनके टैलेंट के मुताबिक उनको आगे इनरोल करवाएं, ताकि वो जल्द अज जल्द किसी भी मेन स्ट्रीम में आकर अपना जो फ़ैसला है फ्यूचर का उसको सिक्योर करें और अपनी लर्निंग का आगाज़ करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मैट्रिक के तलबा के लिए कि वो आगे चलकर कौन कौन सी ऑप्शंस उनके लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कि उसको आगे फ्यूचर में क्या बनना है, किस फील्ड को चूज़ करना है। मैट्रिक के बाद उसकी सिलेक्शन जो है उसका आगाज़ हो जाता है, और मैट्रिक और इंटर दो ऐसे पार्ट हैं जो सारी उम्र उसके साथ चलेंगे और यही उसकी लाइफ बना भी सकते हैं, और यही गलत फ़ैसला जो है उनकी लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल। माहिर तालीम हैं, एक्सपीरियंस है काफ़ी एजुकेशन की फ़ील्ड में, और बच्चों को गाइड भी करते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। सर, बताइएगा कि एजुकेशन में मैट्रिक और उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है कि आपने पूरी ज़िंदगी गुजारना है, कौन से शोबा में आपने सिलेक्शन कौन सी करनी है, किस फील्ड में जाना है। तो यकीनी तौर पर ये वो पीरियड है जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर फ़ैसला लेना होता है। क्या मशवरा देंगे बच्चों को, और बिलखसूस जो कि कुछ दिन बाद मैट्रिक का रिज़ल्ट आ रहा है, तो ऑप्शंस के हवाले से कि मैट्रिक के फ़ौरी बाद ऑप्शंस कौन कौन सी हैं जनरल एजुकेशन में हमारे बच्चों के पास? जी जहांगीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया।
میں سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور جو ہے وہ ہمارے پرانے دور سے بہت فرق ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں نا کہ دس از دا ایج آف ٹیکنالوجی. تو سب سے پہلے تو وہ بیٹے اور بیٹیاں جن کا رزلٹ آنے والا ہے 31 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا، تو ان سے ہی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ بیٹا اب وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ سنا کرتے تھے یا فلاں علاقہ، فلاں گاؤں، فلاں محلے دار، فلاں جاننے والا جو وہ ڈاکٹر بنے گا، بس ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. ایسی بات نہیں ہے. اب تو سینکڑوں فیلڈز ہیں ہمارے بچوں کے لیے، اور آپ حیران ہوں گے جہانگیر کہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہمارے اسٹوڈنٹ کی اب اس اسٹوڈنٹ لائف میں نہ صرف پڑھائی کر رہی ہے بلکہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ بچے ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ ارن بھی کر رہے ہیں. میرا اشارہ جو ہے خاص طور پہ کمپیوٹر ایجوکیشن کی طرف ہے کہ جب رزلٹ آئے تو سب سے پہلے تو میں یہ والدین کو بھی ساتھ اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ نہیں، جو میرے عزیز تھے بس ان کا 4 بچے ڈاکٹر بن گئے، اس کے 2 انجینئر بن گئے. سب سے پہلے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی کسی بھی بچے پہ آپ کو ایسا اسے اسٹریس نہ دیجیے گا کہ یو ہیو ٹو ڈو، بس آپ نے یہی کرنا ہے. پہلے تو اس بچے کا ٹرینڈ دیکھیں، اس کا رجحان دیکھیں، اس کے بعد آپ تشریف لائیں. ہمارا پورا یہاں پر کاؤنسلنگ جو ہے اس کا پورا سیل بنا ہوا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. ٹیچرز بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ جیسے میں ابھی بات شروع کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان بھی بہت زیادہ بڑی تیزی سے ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس میں شامل ہو رہی ہے. فری لانسنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، شام پڑھائی کے بعد اسائنمنٹس ان کو ایسی مل رہی ہیں، پروجیکٹس ایسے مل رہے ہیں کہ وہ جو ایک ٹریڈیشنل ایک بنا ہوا تھا نا جی میں تو بس ڈاکٹر بن گیا، اب ڈاکٹرز بننے کے لیے آپ کے پاس کچھ محدود سیٹس ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پورا پاکستان اگر کہ جی میں ہر گھر کا بچہ اگر ڈاکٹر، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے نا، ہمارے پاس نہ اتنی فیسلٹیز ہیں، نہ اتنے ہاسپٹلز ہیں آگے سارا، تو ایک مخصوص سا طبقہ وہاں جانا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب ہمارا راستہ بند ہو گیا. ہمارے پاس کامرس کی فیلڈ بہت اچھی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں میٹرک کے بعد بچے آئی کام کر کے بزنس ایجوکیشن میں بہت زیادہ نام روشن کر رہے ہیں، بہت آگے چانسز ہیں. ہمارے پاس ایون سمپل ایف اے جسے کہا کرتے تھے، ایف اے میں ماشاءاللہ اب اتنے سبجیکٹس اور اتنی ورائٹی ہے کہ جب آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار میں یہ اپنا بزنس کروں گا، ہمیں انٹرپرینور بھی بنانا ہے نا، تو ہم کامرس کو یا آرٹس کو ان بچوں کو بزنس کا راستہ دکھاتے ہیں اور ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے سیلف امپلائے، آپ اپنا ورک کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ میرا کیونکہ تعلق ایجوکیشن فیلڈ سے ہے، پچھلے 2 سال میں آپ یقین کیجئے کہ اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے کہ ہمارے پاس پیرنٹس کو ان کے جو بچوں کے ساتھ گارڈینز آتے ہیں ان کو سمجھانے میں یہ کہنا ہی نہیں پڑتا کہ جی ایف ایس سی یعنی میڈیکل اور نان میڈیکل کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز بھی ایک ایسی ایجوکیشن ہے کہ 500 1 ہزار میرے علم میں آیا ہے کہ اور کالجز میں شہر میں ان کی سیٹس بڑھا دی گئی ہیں اور ہم وہ پوری نہیں کر پا رہے جتنی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. وجہ وہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں اور پارٹ ٹائم بہت سارا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آگے ماشاءاللہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آپ کی دوسری فیلڈز اتنی زیادہ ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک سیمینار کروایا، اس میں ہم نے کہا کہ بچوں کو موقع دیتے ہیں، ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ کوئی پریکٹیکل نالج بھی لے رہے ہیں کہ نہیں. تو بچوں کا رجحان دیکھتے ہوئے سب کونسل کے لوگ ٹیچر سینئر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ایک روبوٹکس کے حوالے سے نا ایک ان کا کمپٹیشن کرواتے ہیں. اور یہ بچے جو بھی جسٹ میٹرک اور انٹر کے درمیان میں ہیں تو ان کو کوئی پروجیکٹس دیتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ فیصل آباد میں خاص طور پہ میں فیصل آباد سے ہی میرا تعلق ہے اور میں فیصل آباد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان مقابلہ جات میں جہاں پورے پاکستان سے بچے آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ جو مین ٹرافی ہے نمبر 1 ٹرافی روبوٹکس میں وہ فیصل آباد کے بچے حاصل کر کے انہوں نے جیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کبھی انجینئر بن کے سوچا کرتے تھے، آج کا نوجوان، آج کی ہماری یہ بیٹیاں اور بیٹے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ وہ ایسے پروگرامز تھے کہ باقاعدہ ہم انہیں سٹارٹ اپ کہہ سکتے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جو وہاں پر انڈسٹری سے آئے ہوئے تھے انہوں نے باقاعدہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان بچوں سے ملوائیں، ہم ان کے پروجیکٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو میں اسی حوالے سے رزلٹ کے حوالے سے یہ بات والدین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ مخصوص جو یہ کہتے تھے نا فیلڈ کہ بس سر ایف ایس سی میڈیکل، اب اس بچے کو میڈیکل جس کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے اور والدین نے اس کو زبردستی کسی کالج میں داخلہ کروا بھی دیا، تو آپ یقین کر لیجئے کہ پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ کا ریشو جب آپ کے سامنے ہے، آپ تو ماشاءاللہ ایجوکیشن کو کور کرتے ہیں،
50% کے قریب بچے جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں پارٹ 1 میں، اور پھر جا کے پارٹ 2 میں ان کو زور لگانا پڑتا ہے، اور پھر بھی 20-25% اپ ہوتے ہیں، 20-25% پھر بھی ڈراپ رہ جاتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو تھا اس کا رجحان ہی نہیں تھا. سر میں تو نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے انکل نے کہا، میرے بابا نے کہا کہ نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، لازمی بننا ہے. تو ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کرنا ہے اور بچوں کو ان کی مرضی پہ چھوڑ کے اور ٹیچرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہر فیلڈ میں اب ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنی لائنز ہیں. آپ کالجز کے حوالے سے، اب تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک فیلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک جب پتہ کرتے ہیں تو 30 برانچز ہیں. میں اس وقت وہ بات بڑی ہو جائے گی، وغیرہ پورا سیشن ہم رکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایک فیلڈ میں اگر بچہ میڈیکل اس میں نہیں جاتا تو کتنی اور فیلڈ اس کا انتظار کر رہی ہیں، یا انجینئرنگ میں پیورلی انجینئرنگ میں نہیں جاتا تو اس سے الائڈ کتنی چیزیں ہیں، بزنس کے حوالے سے، آپ کے کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے. تو بالکل ایک نئے دور کا اضافہ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یہ رجحان ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 2-4 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہمارا پاکستان کا جو سے کہتے ہیں نا پروڈکٹ جو ہے، کیونکہ جو بچے ہمارے جس طرح انٹیلیجنٹ ہیں اور جتنی جلدی یہ پک کر رہے ہیں، اور جس طرح اچھی لیبز بن رہی ہیں اور فورن یونیورسٹیز کے ان سے کلیبریشنز چل رہی ہیں، اور یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو جب یہ وہاں پرفارم کر کے آتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو ہر جگہ پاکستانی نظر آتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ والدین کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میٹرک اور انٹر میں جو آپ کو فائنانس ہے وہ زیادہ پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ چلتا ہے. تو کتنی مشکل ہوتی ہے والدین کو سمجھانا، کیونکہ ٹیچر تو بتائے گا کہ بچے کی کیپیسٹی یہ ہے، بچے کو فلاں شعبے میں بھیجیں، لیکن ہمارا والد اور والدین یہ بضد ہوتے ہیں کہ بچے کو فلاں شعبہ میں بھیجنا ہے. اس حوالے سے پیرنٹس کو کیا میسج دیں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ پروگرام، اور ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے سوچیں، بچوں پر اپنا جو تھوپیں نہ. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، پیرنٹ کو کیا میسج ہے؟ جی میں تو پیرنٹس کو پہلے بھی ابھی ریکویسٹ کیا، پھر آپ کے حوالے سے، آپ کے اس چینل کے حوالے سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بچوں پہ ٹرسٹ کریں، آپ بچوں کو پریشرائز نہ کریں. آپ یقین کر لیجئے کہ یہ جنریشن جو ہے یہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ماشاءاللہ ان کی پک اپ ہم سے بہت زیادہ ہے. صرف بات ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا. پیرنٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ معاش کے چکر میں، زندگی کے اور معاملات میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بہت ساری لیٹسٹ ریسرچ جو ہے ان کے سامنے سے نہیں گزر رہی، تو وہ بھی کچھ 15-20 سال پرانی بات کو لیے ہوئے ہیں. لیکن میں اس چینل کے حوالے سے ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کیجئے، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیے، ان کا رجحان دیکھیے، کوئی زبردستی نہ کیجئے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ دیں گے. ایک تو سینس آف رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اگر میں کوئی کام اپنے ذمے لیتا ہوں تو میرا انٹرسٹ ہوتا ہے، میری عزت والی بات ہوتی ہے کہ جی میں نے تو اب اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی پسند کی فیلڈ مل جاتی ہے. تو میں ویسے جہانگیر صاحب آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 2-4 سالوں سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ اب کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بل ہی آپ کہہ لیں گھر کا یوٹیلیٹی بل بھی دینے کے لیے پیرنٹس تک بھی اب وہ آن لائن اور وہ سارے معاملات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب اگر ہمیں کہیں کہ اگر کسی کو سمجھانے میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا تو اب شاید 10 منٹ بھی نہیں لگتے، اور وہ فوراً انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں سر آپ صحیح کہتے ہیں، ہم بچوں پہ یہ تھوپنے والی بات نہیں ہوگی. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا جی کہ بچے کو لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آگے ایکسل آپ کو کر کے. سر ایک یہ بھی رجحان دیکھا جاتا ہے کہ ایک ٹرینڈ جو چلتا ہے، سارے بچے اسی بھاگم بھاگ اسی دوڑ میں چل پڑتے ہیں. جیسے آپ آئی ٹی کی بات کریں، کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہر بچہ کمپیوٹر کے اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دیکھا دیکھی ٹرینڈ کو اتنا زیادہ نہ اس سب بچے کو اس طرف چلا دیں تاکہ دوسری فیلڈ بالکل خالی رہ جائیں. تو ہمیں بچوں کا ایٹ دا اینڈ ہمیں بچوں کا ہی انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، نہ کہ امرجنگ فیلڈ دیکھنی چاہیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ڈگری کی ویلیو نہ رہے، ہم بچوں کو کوئی بھیڑ چال والی بات نہ ہو. لیکن یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جو ایکسپرٹس بٹھائے ہوتے ہیں، وہ اس وقت ایکچولی یہی پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا کون سا رجحان، کون سی چیز جو ہے اس بچے کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. اور وہ پھر اس وقت اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ان کے والدین بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ فیلڈ جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ ڈگری اس لیے لی جائے
کہ فلاں نے ڈگری لی ہے، بلکہ اس لیے لی جائے کہ آنے والا وقت جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، وطن عزیز کو خاص طور پہ دیکھتے ہوئے، یہاں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی اور ہم جیسے بہت سارے ٹیچرز ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو صحیح گائیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سر میٹرک تک بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے ٹیچرز کی، لیکن ہمارے ہاں سکولز میں رجحان نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، تو گورنمنٹ سکول ہوں، پرائیویٹ سکول ہوں، ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے میٹرک لیول تک؟ کیونکہ وہ بچے 10 سال ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، ان سکول میں اسی ٹیچر کے پاس، یا کم سے کم اگر چھٹی میں بھی آئیں تو 5 سال اس ٹیچر کے پاس پڑھیں، تو ہمارے وہ ٹیچر بچوں کو کیوں موٹیویٹ یا ان کو گائیڈ نہیں کر پا رہے تاکہ یہاں پر اگلے سٹیجز میں آ کے بچوں کو اور ان کے والدین کو ڈیفیکلٹی نہ ہو؟ اسکول ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں سارے میٹر میں؟ یہ ایک ویکیوم ہے جی، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن اب اسکول ٹیچر سے باقاعدہ جو ہے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ جا کے مل رہے ہیں، ان کے پرنسپل صاحبان سے مل رہے ہیں، ان کو آگے ڈیموز دے رہے ہیں، ان کو آگے سارا پروگریس دکھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ اسکولز نے تعاون کرنا شروع کیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی، گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی الحمدللہ جب بھی ہم جیسے کوئی بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ان کے اداروں میں ان سے ٹائم مانگتے ہیں تو بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ ویلکم کرتے ہیں اور اس میسیج کو بھی سنتے ہیں، اور خود بھی وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اب فیوچر جو ہے کون سی فیلڈ پہ زیادہ ہے، تاکہ ہم بچوں کو بنیاد جو ان کو پروگریس ہے ہم ان کی شروع سے ہی ان کو اتنی ٹریننگ کروائیں کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ تو ٹائم چینج ہے جی، وقت چینج ہے، اس میں حالات بہت بدل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ کہ ایک سٹیج آ جائے گی، بلکہ بہت قریب ہے، کہ جب ہمارا بیٹا اور بیٹی اسکول سے ہی جب ایجوکیشن لے کے آئے گا تو وہ اب مینٹلی کلیئر ہوگا کہ مجھے اب یہ چیز کرنا ہے اور یہ میرے لیے بہتر ہے اور میرے ملک کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل یقینی طور پر میٹرک سے اگر بچے کا مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیا جائے کہ اپنی وہ فیلڈ کو اسی سٹیج پر سوچنا شروع کر دے، اس کو پرکھنا شروع کر دے، اور والدین بچوں کو اتنی اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنے مائنڈ کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق کسی بھی فیلڈ کو چوز کریں، تو ہم بچوں کو کامیابی کی طرف یقینی طور پر ان کو پہلا سٹیپ جو ہے وہ دلوائیں گے۔ لیکن اگر والدین بچوں پر اپنی ضد اور اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ہاں سپلیوں کا رجحان جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ فرسٹ ایئر میں بورڈ نتائج جو ہیں اس میں اکثر بچوں کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ سٹیج ہے، میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے، والدین اپنے بچوں پر اعتماد کریں، ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں، ان کے ٹیچر کی بات سنیں، کیونکہ ٹیچر ان کو کئی سال سے پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ٹیچر کی بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری احسن انداز سے نبھائے، کیونکہ پیرنٹ، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ان تینوں کے کمبینیشن کے بغیر بچے کی سکسیس جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر بچوں کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہونا ہے، تو اس میں پیرنٹ اور ٹیچر کو مل کر بچوں کو گائیڈ کرنا ہوگا اور بچوں کی بات بھی سننا ہوگی تاکہ وہ بہتر طور پر اپنے آپ کو ایکسل کر سکیں۔ تو اسی پروگرام میں ہم مزید سائٹ سے بات کریں گے۔ یہ جنرل ایجوکیشن پر ہم نے بات کی کہ ایف ایس سی، میڈیکل انجینئرنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ایس کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ، سمپل آرٹس میں بھی موجود ہیں اپرچونیٹیز، اور اس کے علاوہ کامرس کی فیلڈ بھی موجود ہے۔ ٹیکنیکل سائڈ میں کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں اس پر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو پکچر ہے وہ کلیئر ہو سکے کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ امیدواروں کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ امیدواروں کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں میٹرک اور انٹر کے بعد بچوں کے لیے کون کون سی آپشنز موجود ہیں، ان کی کیریئر پلاننگ کے حوالے سے، ان کو مشورے دینے کے حوالے سے جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں، اس حوالے سے کالج سائڈ سے بھی بات ہوئی، ٹیکنیکل سائڈ سے بات ہوئی۔ اب یونیورسٹیز میں کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر ڈاکٹر ندیم سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، میٹرک انٹر وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے بچوں نے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر بچے فیصلہ کرنے کے بجائے ان پر فیصلہ تھوپا جاتا ہے والدین کی طرف سے یا ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے یا ان کے فرینڈز کو دیکھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیلڈ چوز کریں، یہاں داخلہ لیں۔ کیا کہتے ہیں اس سٹیج پر بچوں کو، والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जी जहांगीर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती और फ़ैसला या तो पेरेंट्स की तरफ से थोपा जाता है या फिर वो बच्चे देखते हैं कि हमारे दोस्त जिस फील्ड में जा रहे हैं हम भी वही कुछ कर लें। उन्हें उस फील्ड के मतलब मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं होती। तो सबसे पहले जब बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं तो उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। उसमें इंटरमीडिएट में साइंसेस में 2 किस्म की हमारे पास हैं कोर्सेज़, एक एफएससी होती है प्री इंजीनियरिंग और एक मेडिकल होती है। इसके अलावा एफए में बेशुमार कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स का फील्ड होती है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए फ़ील्ड होती है। और फिर टेक्निकल कॉलेजेस में जो है डिप्लोमा 3 ईयर करवाया जाता है, जो कि टेक्निकल होता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में करवाया जाता है। तो ये जितने भी अवेलेबल इंटरमीडिएट लेवल पर जो प्रोग्राम है उन सब का ना सिर्फ पेरेंट्स को आगाही होनी चाहिए बल्कि पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर मुतल्लिका जो अदारे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक लेके जाएं, बच्चों को उनके कोर्सेज़ का आगाही दें, वो बच्चे बुक्स देखें और अदारों को भी चाहिए कि वो उन बुक्स के जो है डिस्प्ले करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स कि ये कोर्सेज़ हैं, ये बुक्स जो हैं आने वाले दिनों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं अपने मिजाज के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय करें और फिर जब ऑब्जेक्टिव्स को तय करें और तो फिर उसके लिए वो मेहनत करें और अपने टारगेट्स को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। तो इंटरमीडिएट में जो भी वो डिसीजंस लेते हैं अगर वो रैशनली डिसीजंस होगा तो आगे चल के फिर जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर उन्हें जो है आसानी होगी एडमिशन सिक्योर करने के लिए। आपकी टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डॉक्टर ही बनना चाहता है तो उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि उसको कितना स्कोर चाहिए। तो वो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर के नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है तो उसके लिए बच्चों को जो है 1000+ का स्कोर चाहिए। तो अगर वो 1000+ स्कोर करते हैं एमडी कैट में और एफएससी में तो तब चांस होता है कि वो जो है सिक्योर कर लेंगे मेडिकल की सीट। अच्छा तो सर, ये बताइएगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने कहा कि मैट्रिक में या इंटर में टारगेट सेट कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे अक्सर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बच्चों को 6ठे 7वें 8वें इवन सेमेस्टर तक नहीं पता चल पाता कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मालूमात उनको नहीं होती डिग्रियों के हवाले से। तो किसको कसूरवार समझते हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो वालिदैन और बच्चों तक इस स्टेज पर नहीं पहुंचा सके जहां पर उन्हें ज़रूरत होनी चाहिए ताकि वो अपना माइंड मेकअप कर सकें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। ट्रैक का पता नहीं चल पाता कि कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए ट्रैक कौन सा इस्तेमाल करें। तो स्कूलिंग में तो बिल्कुल मिस है, करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इस हवाले से किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और क्या पैटर्न यूज़ करना चाहिए ताकि स्कूल लेवल पर ही पेरेंट्स को बच्चों को आगाही हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से? जी बिल्कुल जहांगीर, एक्चुअली तो देखें ज़िम्मेदारी तो असातिज़ा की बनती है कि वो अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमेशा उन्हें गाइड करें। तो असातिज़ा की पहले हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग को हमने किस तरह से बच्चों में प्रमोट करना है और बच्चों को किस तरह से गाइड करना है। उनकी पहले ख़ुद से अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए एज ए टीचर कि वो स्कूल के टीचर्स हैं या कॉलेज के टीचर्स हैं। तो हमने बच्चों को गाहे बगाहे अपने टारगेट सेट करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स और अपनी लाइन को चूज़ करने के हवाले से उन्हें डिस्कशंस करते रहना चाहिए। और फिर बच्चों को जो है अपनी शऊर जब उनका वो डेवलप हो जाए तो वो फिर अपना जो भी मकासद तय करते हैं उसके लिए उन्हें एफ़र्ट करनी चाहिए। तो इस तरह अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या टारगेट सेट करने हैं। अगर यूनिवर्सिटी में आते हैं उसमें जनरल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उसमें हमारे पास इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उसमें हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं।
تو ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا پروفائل ہوتا ہے, ہر ایک یونیورسٹی کے اپنا ایک میرٹ اور ایڈمیشنز کا طریقہ کار ہوتا ہے. بچوں کو بہت اچھے انداز میں اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے ان یونیورسٹیز میں اگر ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے تو ہمارے ٹارگٹس کیا ہوں گے, سبجیکٹس کیا ہوں گے, تو اس پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے فوکسڈ ہونا چاہیے اور اپنا پیریڈ 2 سال کا جو انٹرمیڈیٹ کا اس حوالے سے گزارنا چاہیے. تو اور بچوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم سبجیکٹ چوز کرنے چاہ رہے ہیں کیا ہمارا اس میں جو ہے ملان بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ ہم دیکھا دیکھی جا رہے ہیں یا پیرنٹس کے کہنے سے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے, میں بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ زندگی کیونکہ ایک دفعہ ملنی ہے تو آپ کو اپنے دل میں جو ہے وہ کر لینا چاہیے. تو اپنا جو میلان ہے, اپنا جو خواہشات ہیں کہ جی مجھے یہ بننا چاہیے, تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. خواہ آپ بزنس مین بنتے ہیں, خواہ آپ جو ہے انٹرپرینیور بنتے ہیں, خواہ آپ جو ہے ٹیچر بنتے ہیں, آپ بیوروکریٹ بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, بہت ساری فیلڈز ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز لیول میں اگر فیصل آباد میں رہتے ہوئے بچوں کو گائیڈ کیا جائے تو کتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں, کون کون سے ڈسپلن ہیں, اور اگر جس یونیورسٹی کی بات کریں اس سمیت دیگر یونیورسٹیز کی, تو یہاں پر کتنی اپرچونیٹیز ہیں, میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ اور اس کے بعد کتنے کورسز یہاں پر آفر کیے جا رہے ہیں, تو کتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ ہمارے اکثر پیرنٹس ایسے ہیں جن کو 1 2 3 کے علاوہ کوئی معلوم نہیں ہوتی. جی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں الحمدللہ 50 سے زیادہ جو ہیں ہم انڈر گریجویٹ پروگرام ہم آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ فیصل آباد شہر کے اندر آج بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اس میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں, ہمارے پاس میڈیکل یونیورسٹی ہے. تو آج جو ہے بہت زیادہ چینج آ گئی ہے, بہت زیادہ فیسلٹیز اور بہت زیادہ جو ہیں فیلڈز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ بچے اپنے چوائسز جو ہیں ان کو درست کریں اور ان چوائسز کو آگے اس طرح سے لے کے چلیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ منوا سکیں کہ ہم جو ہے اس فیلڈ میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کوشش میں ہے, ہمارا کیریئر کونسلنگ آفس, ہمارا جو ہے بزنس انکوبیشن سینٹر, یہ تمام بچوں کی جو ہے گروتھ کے لیے اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر بچوں کی گرومنگ کے لیے ہمہ وقت جو ہے کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ بچوں کی اچھے انداز میں گرومنگ ہو تاکہ وہ کامیاب شہری بن سکیں. بالکل, یقینی طور پر اچھے شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کریں, اپنا گول جو ہے اس کو سیٹ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح سے کون سا ٹریک استعمال کرنا ہے, کتنی ایفرٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں اس کا انتخاب کرنے میں ناکام رہے تو یقینی طور پر آپ کو مستقبل میں پشیمانی کا سامنا ہوگا اور آپ کاش کہتے رہ جائیں گے. تو اس لیے ابھی سے میٹرک اور انٹر کا رزلٹ جو آئے گا اس میں بچوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ ہی اس کے بعد ہی کسی جگہ پر ایڈمیشن لینا چاہیے, کیونکہ آپ کے یہ وہ سال ہیں جو کہ ساری عمر آپ کے ساتھ چلنا ہے, یہ وہ ڈگریز ہیں جس نے آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ مرحلہ جو ہے اس میں اساتذہ اور والدین کی مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس میں اساتذہ کا کردار اس لیے اہم ہے کیونکہ بچوں نے سارا جو ٹائم پیریڈ ہے اپنا اسٹڈی کے حوالے سے وہ اساتذہ کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. تو میٹرک اور انٹر کے اساتذہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی کیریئر پلاننگ کے حوالے سے ان کی ہیلپ آؤٹ کریں اور والدین کو صحیح مشورہ دیں کہ ان کے بچے کس کیپیسٹی میں ہیں, کس قابل ہیں اور کس شعبہ میں وہ فلرش کر سکتے ہیں تاکہ ان بچوں کا مستقبل روشن ہو. یہ نہ ہو کہ والدین کی خواہشات کی بینٹ یہ بچے چڑھیں اور ایسے شعبہ جات میں چلے جائیں جہاں پر ان کو سپلیوں کا سامنا کرنا پڑے یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ اگر ان کی اپنی انٹرسٹ نہیں ہوگی تو وہ کام کو بہتر طور پر نہیں کر سکیں گے. آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور ان کو اپرچونیٹیز اور مواقع فراہم کریں اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ زندگی میں زیادہ فلرش کر سکیں. پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی طوروں کے ساتھ کاروبار اپنی طور پر اقدامات بھی